والصلاة والسلام على سیدنا و مولانا محمد خاتم النبیین وعلى آلہ و اصحابہ اجمعین۔ میرے انتہائی واجب القدر والاحترام میرے آقا کریم علیہ التحیات و تسلیم کی پیاری اولاد امجاد حضرات سادات اعظام، بالخصوص حضور فاضل جلیل عالم نبیل حضرت علامہ قبلہ پیر سید محمد وقار حیدر شاہ صاحب گیلانی غریب نواز دامت برکاتکم العالیہ، انتہائی واجب القدر افاضل علماء ذیشان، معزز مہمانان ذی وقار، محترم حاضرین کرام، اللہ کریم جل شانہ کی خاص رحمت، اس کی مہربانی اور فضل و کرم سے ہم سب حضرات آج کی اس بابرکت محفل اقدس میں حاضر ہیں۔ دعا ہے کہ رب کریم جل شانہ ہم سب کی یہ حاضری اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے، اور آپ احباب نے جس عقیدت، دینی جذبے اور محبت کے ساتھ آل رسول علیہ السلام کی زیر قیادت اس بابرکت سالانہ محفل اقدس کا اہتمام فرمایا ہے، اللہ پاک قبول و منظور فرماتے ہوئے اس ذکر مبارک کے فیوز و برکات جملہ منتظمین اور ہم سب حاضرین کو عطا فرمائے۔ ای کو بالکل ختم کر دیں جی، ہر لفظ کی سمجھ آئے، مہربانی۔ مجھ طالب علم کو جو موضوع گفتگو کے لیے عطا فرمایا گیا ہے وہ ہے ہمارے پیارے آقا کریم علیہ التحیات و تسلیم کے معراج مقدس کی حکمتیں۔ ان میں جو بنیادی ترین حکمت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے معراج شریف کا شرف ہمارے پیارے آقا کریم علیہ التحیات و تسلیم کی پیاری ذات بابرکات کو مشہور ترین روایات کے مطابق ہجرت سے قبل جو رجب المرجب کا مہینہ ہے، اس پر ہمارے تمام کے تمام سیرت نگار متفق ہیں کہ 622 سنہ عیسوی میں محبوب کریم علیہ السلام نے صفر المظفر کے مہینے میں حضرت سیدنا امیر المومنین امام الواصلین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مکہ مکرمہ سے صفر المظفر کے مہینے میں آپ نے ہجرت کا آغاز فرمایا تھا۔ 3 دن 3 راتیں غار ثور میں قیام رہا، اور اس کے بعد سفر جو ہے وہ جاری ہو گیا، اور محبوب کریم علیہ السلام مدینہ طیبہ میں داخل ہونے سے پہلے قباء شریف میں حضرت کلثوم بن ہدم کے مکان پر 14 دن تک آپ نے قیام فرمایا تھا، اور انہی 14 دنوں کے قیام میں ہی محبوب کریم علیہ السلام اور آپ کی امت کے اوپر نماز جمعہ کی فرضیت بھی نازل ہوئی تھی، اور مسلمان وفات پا جائے تو اس کے نماز جنازہ کی فرضیت بھی نازل ہوئی تھی۔ اس سے پہلے جو ہے نماز جنازہ کا حکم نہیں تھا، اس لیے جب مکی دور مقدس میں حضور ام المومنین سیدتنا طاہرہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال اقدس ہوا، یا محبوب کریم علیہ السلام کے دونوں پیارے نورانی صاحبزادگان رضی اللہ تعالی عنہما کا وصال اقدس، یا حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کی امی جان حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شہادت ہوئی، تو قبرستان کے اندر ان کو دفن کر دیا گیا، دعا فرما دی گئی، لیکن جنازہ نہیں ادا کیا گیا، کیونکہ جنازے کا حکم جو ہے وہ ہجرت کے اختتامی مرحلے میں جو 14 دن محبوب کریم علیہ السلام نے قباء شریف میں انصار میں ہی بنی عوف بن عبد الرحمن اور بنو اسلم میں جو آپ نے قیام فرمایا تھا، تو انہی میں ہی نماز جنازہ کی فرضیت بھی اور جمعے کی فرضیت بھی نازل ہوئی تھی۔ تو محبوب کریم علیہ السلام نے قباء شریف میں ہی اسلام کی سب سے پہلی جامع مسجد قباء شریف کا سنگ بنیاد رکھا، اور سب سے پہلا جمعہ محبوب کریم علیہ السلام نے جامع مسجد قباء شریف میں ہی پڑھایا تھا۔ صفر المظفر کا اختتام ہو گیا، ربیع الاول شریف کا چاند اسی دوران نظر آیا، اور محبوب کریم علیہ السلام نے اس سال ربیع الاول شریف کے پہلے پیر والے دن قباء شریف سے آپ نے
3 میل کا فاصلہ طے کر کے مدینہ طیبہ میں قدم رنجہ فرمایا، اور اس طرح سفر ہجرت جو ہے وہ اختتام پذیر ہو گیا۔ تو مہینوں کی ترتیب جو ہے وہ کفار بدل دیا کرتے تھے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ التوبہ کے اندر باقاعدہ یہ چیز موجود ہے کہ کفار کا یہ طریقہ چلا آ رہا تھا کہ مہینے تو 12 تھے محرم شریف سے لے کر اور ذوالحجہ تک، لیکن 4 مہینے چونکہ شروع سے حرمت والے آ رہے ہیں، تو پھر کافر لوگوں کا یہ طریقہ تھا کہ ذی قعدہ ہو، ذی الحجہ اور محرم یہ اکٹھے 3 مہینے، رجب المرجب جو ہے یہ علیحدہ، تو یہ کل 4 مہینے جو ہے وہ شروع سے حرمت والے آ رہے تھے۔ اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے بھی یہی تعلیم عطا فرمائی تھی۔ لیکن محبوب کریم علیہ السلام کی تشریف آوری سے کتنا عرصہ پہلے سے کفار نے یہ طریقہ اختیار کر لیا تھا کہ حرمت والے مہینوں کی ترتیب بھی آگے پیچھے کر دیتے، چونکہ ان مہینوں کے اندر حاجیوں نے بیت اللہ شریف کی طرف سفر کرنا ہوتا تھا، لہٰذا ذی قعدہ کا مہینہ بھی حرمت والا تھا تاکہ حاجی لوگ آرام سے سفر کر سکیں اور مکہ مکرمہ میں آ سکیں۔ ذوالحجہ کا مہینہ بھی حرمت والا، لڑائی جھگڑا ہر چیزیں جو ہے ممنوع ہو جاتی۔ اسی طرح واپسی پر محرم الحرام کا مہینہ تھا کہ ہر کوئی امن امان کے ساتھ اپنے گھروں میں پہنچ جائے۔ تو کفار نے یہ طریقہ کتنا عرصہ پہلے اختیار کر لیا کہ وہ چونکہ حاجیوں کے قافلوں کو لوٹنا چاہتے تھے، اور اس طرح کے معاملات جس کی وجہ سے وہ مہینوں کی ترتیب جو ہے وہ بدل دیا کرتے تھے۔ تو جب محبوب کریم علیہ السلام نے خطبہ حجت الوداع جو ارشاد فرمایا تھا، اس میں محبوب کریم علیہ السلام نے باقی چیزوں کے ساتھ یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس ترتیب کے اوپر اللہ پاک جل شانہ نے یہ 12 مہینے پیدا فرمائے تھے، آج قد استدار الزمان کیوم، اس دن جس دن اللہ پاک نے خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرما کر اللہ پاک نے جو مہینوں کی ترتیب محرم سے ذی الحجہ تک رکھی تھی، فرمایا آج زمانہ چلتے چلتے اسی ترتیب کے اوپر قائم ہو گیا ہے۔ اور فرمایا یہ بھی ہمارے سچے نبی اور رسول علیہ السلام ہونے کی دلیل ہے کہ اب قیامت تک جتنا کوئی کوشش کر لے، کبھی بھی محرم سے لے کر ذی الحجہ تک مہینوں کی ترتیب کوئی تبدیل نہیں کر سکے گا۔ تو الغرض یہ مہینے 1-2 آگے پیچھے تو ہو جاتے تھے، لیکن محبوب کریم علیہ السلام کے متعلق یہ اتفاق ہے کہ ماہ مقدس ربیع الاول شریف پہلا پیر جو تھا، اس میں محبوب علیہ السلام ہجرت جو ہے وہ مکمل فرماتے ہیں، قباء شریف سے چل کر آپ مدینہ طیبہ میں داخل ہو جاتے ہیں۔ تو محبوب کریم علیہ السلام کے کچھ دن قیام 14 دن جو ہے قباء شریف، اس سے پیچھے جو مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کا سفر، تو سفر المظفر کے مہینے کے آغاز میں نبی پاک علیہ السلام کی پیاری ذات بابرکات نے ہجرت کا سفر فرمایا تھا۔ اور اس سفر المظفر سے پہلے چند ماہ پہلے رجب المرجب جو اس سال کا ہے 622 سنہ عیسوی کا، مشہور ترین روایات کے مطابق 26 اور 27 رجب المرجب کی جو درمیانی رات ہے، اس رات میں اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کو معراج کا شرف عطا فرمایا تھا۔ معراج کی حکمتوں میں سے بنیادی ترین جو حکمت قرآن پاک میں بیان فرمائی گئی ہے، لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے اپنے پیارے محبوب نبی علیہ السلام کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف، اور مسجد اقصیٰ شریف سے پھر عالم بالا، اور وہاں سے پھر مقام دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنیٰ تک، کوئی بھی عالمین اور جہانوں میں سے کوئی ایسا جہان، مقام، کوئی آیت نشانی ایسی نہیں رہ گئی، فرمایا جس آیت اور نشانی کو ہم نے شب معراج اپنے محبوب علیہ السلام کو قریب سے نہ دکھا دیا ہو۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، ہم نے یہ اسراء اور معراج اور اعراج اس لیے کروایا تاکہ ہم اپنی تمام نشانیاں اپنے پیارے محبوب نبی علیہ السلام کو دکھا سکیں۔ محبوب علیہ السلام پہلے بھی عالمین کا مشاہدہ فرماتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں 22ویں پارے سورہ احزاب میں بھی یہ مبارک الفاظ موجود ہیں، اور 26ویں پارے سورہ الفتح کی آیت نمبر 8 میں بھی موجود ہیں، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، بے شک اے پیارے محبوب نبی علیہ السلام ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا ہے۔
قرآن مجید فرقان حمید سے بڑی چونکہ کوئی دلیل نہیں، تمام دلائل حق میں سب سے بڑی دلیل اللہ پاک کی پیاری کتاب قرآن مجید ہے۔ تو قرآن پاک کا یہ فرمان گرامی ہے کہ انا ارسلناک شاہدن، اے پیارے محبوب علیہ السلام بے شک ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید عربی مبین میں نازل ہوا ہے۔ عربی کے اندر شاہد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ آپ چاہے عربی لغت کی کتابیں دیکھیں یا جو لغت قرآن کے اوپر کتابیں، آپ اس میں کہ قرآن پاک میں جہاں جہاں شاہد کا لفظ آیا ہے، شہید کا لفظ آیا ہے، تو اس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ قرآن پاک اس سے مراد کیا لیتا ہے؟ اسی طرح لغت حدیث کی کتابوں میں آپ دیکھیں گے کہ احادیث کریمہ میں جہاں جہاں شاہد اور شہید کا لفظ آیا ہے تو اس کا کیا معنی اور کیا مطلب ہوا کرتا ہے؟ تو آپ چاہے لغت عرب دیکھیں، لغت قرآن دیکھیں، لغت حدیث دیکھیں، آپ کو تمام علماء اس بات پر متفق نظر آئیں گے کہ الشاہد والشہید مشتق من الشہادت او الشہود وہو الحضور مع المشاہدت اما بالبصر او بالبصیرت، کہ شاہد اس ہستی کو کہا جاتا ہے کہ جو اپنی ذات بابرکات حقیقی مقدسہ کے ساتھ تو جہاں بھی جلوہ گر ہو، ایک وقت میں ایک مقام پر ہی موجود اور جلوہ گر ہو، لیکن ایک مقام پر موجود ہوتے ہوئے اس ہستی کا جتنا ذمہ داری کا علاقہ ہو، اپنے تمام کے تمام ذمہ داری کے علاقے اور اپنے تمام کے تمام دائرہ کار میں اما بالبصر جب چاہیں سر مبارک کی آنکھوں کے ساتھ مشاہدہ کر سکیں، اور اما بالبصیرت جب چاہیں دل مبارک کی آنکھوں کے ساتھ نگاہ ڈال سکیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا علی، اما بالبصر او بالبصیرت۔ تو جب قرآن پاک نے قرار دیا کہ ہمارے پیارے محبوب علیہ السلام کو شاہد بنا کر بھیجا ہے اللہ پاک نے، تو محبوب کریم علیہ السلام جب چاہتے ہیں آپ اپنے سر انور کی مبارک آنکھوں سے بھی عالمین کا مشاہدہ فرماتے ہیں، جب چاہتے ہیں دل مبارک کی آنکھوں کے ساتھ بھی سارے عالمین کو دیکھتے ہیں۔ محبوب کریم علیہ السلام کی چونکہ تمام کے تمام عالمین آپ کی ذمہ داری کے علاقے میں ہیں۔ محبوب کریم علیہ السلام کو اللہ پاک نے کہاں تک نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے؟ کیا صرف اہل مکہ تک؟ کیا صرف اہل مدینہ تک؟ کیا صرف حجاز مقدس اور جزیرہ نما عرب تک؟ کیا صرف ایک بر اعظم ایشیا تک؟ کیا صرف اور صرف عالم ارض و زمین تک؟ آپ اٹھائیے قرآن پاک سورہ فرقان پہلی آیت میں اللہ پاک کا ارشاد گرامی ہے، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ تو محبوب کریم علیہ السلام نذیر ہیں تمام کے تمام عالمین کے لیے۔ لیکون للعالمین، اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ لیکون لعالمین نذیرا، لے عالمین نہیں ہے، للعالمین نذیرا، یعنی العالمین ہے، عالمین جمع سالم ہے عالم کی۔ نحو میر جو نحو کی سب سے پہلی بنیادی کتاب درس نظامی کی نصاب میں پڑھائی جاتی ہے، اس کو بھی جو سمجھ کر پڑھنے والا طالب العلم ہے وہ جانتا ہے کہ عالمین جمع سالم ہے، اور جمع سالم پر الف لام آ جائے تو وہ جمع قلت کے نہیں بلکہ جمع کثرت کے اوزان میں داخل ہو جاتا ہے، معنی جمعیت مسلوب ہو جاتا ہے، معنی جنسیت متحقق ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے محبوب جتنے جہان اور جتنے عالمین ہم نے پیدا فرمائیں گے لیکون للعالمین نذیرا، ان تمام جہان اور عالمین پر اپنا ڈر اور پیغام پہنچانے والا ہم نے آپ کو بنا کر بھیجا ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کے 17ویں پارے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 107 جو ہم مسلمانوں کے ہر باشعور بچے کو، ہر باشعور بچی کو یاد ہوتی ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، وہاں بھی للعالمین ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، عالمین پر الف لام ہے۔ قرآن پاک عربی مبین میں نازل ہوا ہے۔ خود قرآن پاک 12ویں پارے سورہ یوسف شریف کے پہلے رکوع میں اللہ پاک کا ارشاد گرامی ہے، إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، فرمایا بے شک ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل فرمایا ہے، اور عربی زبان میں نازل فرمانے کا مقصد یہ ہے لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم میرے بندے میرے کلام کو صحیح طریقے سے سمجھ سکو۔ تو یہ بات تو خود سورہ یوسف شریف میں اللہ پاک فرما رہا ہے کہ میرے پیارے بندو، میرا مقدس کلام قرآن مجید تمہیں صحیح اور درست طریقے پر تب سمجھ آئے گا
جب اس کو عربی زبان کی روشنی میں دیکھو گے تو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، وہاں بھی عالمین پر الف لام ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں محبوب جتنے بھی جہان اور عالم ہیں ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ رحمت چونکہ یہاں رحمہ یرحم رحمتاً، رحمت مصدر ہے، اور عربی زبان کا اصول ہے کہ مصدر بول کر جب بھی ذات مراد ہوگی، مصدر کا اطلاق آپ ذات پر کریں گے تو مصدر میں وجوباً تعویل کرنی ہوگی، وجوباً مؤول ہو جائے گا۔ جب بھی مصدر میں تعویل ہوتی ہے یا وہ مبنی للفاعل ہوتا ہے یا مبنی للمفعول یا مبنی للفاعل ہے، یعنی قواعد عربیہ کے مطابق رحمت راحم کے معنی میں ہے، کیونکہ مصدر اور مصدر نبی علیہ السلام کو قرار دیا جا رہا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ آپ جس بڑی تفسیر کو دیکھیں گے عربی انٹو عربی اس آیت کا یہی معنی آپ کو نظر آئے گا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے میرے پیارے محبوب نبی علیہ السلام جتنے جہان اور عالمین ہیں، ہر عالم اور جہان پر ہم نے آپ کو اپنی ہر رحمت پہنچانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اور اسی کی وضاحت صحیح بخاری شریف کی پہلی جلد صفحہ 16 کتاب العلم میں حدیث صحیح موجود ہے، دیگر کتابوں میں بھی یہ حدیث صحیح اسناد کے ساتھ موجود ہے کہ ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین انما انا قاسم واللہ یؤتی، فرمایا میری امت میں سے جس مرد اور عورت کے ساتھ اللہ پاک خیرن، اگر یہ خیرن کے اوپر تنوین، دو زبریں جو تنوین ہے یہ برائے تنکیر ہے تو نکرہ عموم پر دلالت کرتا ہے، من یرد اللہ بہ خیرن، اللہ پاک میرے جس امتی مرد و عورت کے ساتھ ہر قسم کی خیر اور بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کا فقیہ اور عالم بنا دیتا ہے۔ دین کے فقیہ کے پاس، عالم کے پاس ہر طرح کی خیر موجود ہے۔ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں، اور اگر یہ من یرد اللہ بہ خیرن، خیرن کے اوپر یہ دو زبر جو تنوین ہے، یہ تنوین اگر برائے تعظیم ہو تو پھر معنی یہ ہے کہ تمام مخلوقات کے مقابلے میں غیر انبیاء میں اللہ پاک جس میرے امتی کے ساتھ سب سے بڑی خیر، سب سے بڑی بھلائی اور سب سے بڑی اچھائی کا ارادہ فرماتا ہے، یفقہہ فی الدین، اس کو میرے دین کی سمجھ، میرے دین کی فکر، میرے دین کا علم اور شعور و آگہی اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ تو فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کے ساتھ اللہ پاک سب سے بڑی بھلائی یا ہر قسم کی بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو میرے دین کا فقیر اور عالم بنا دیتا ہے۔ اور فرمایا جس کے پاس دین کی فکر، شعور، آگہی، عرفان حاصل ہے وہ شام صبح رات دن دلائل شریعت پر نظر کر کے علی وجہ البصیرت دیکھتا ہے کہ انما انا قاسم واللہ یؤتی، ابد الآباد تک جس کو جو کچھ بھی عطا فرما رہا ہے وہ میرا رب کریم عطا فرما رہا ہے، انما انا قاسم، لیکن پکی بات ہے کائنات میں اللہ کی ہر نعمت اور عطا کو تقسیم میں کر رہا ہوں۔ عطا اللہ پاک کی ہوتی ہے لیکن تقسیم محبوب کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، محبوب علیہ السلام کے ہاتھ مبارک سے تقسیم ہو کر ہی ہر نعمت، ہر رحمت، ہر خوشی، ہر چیز پہنچتی ہے۔ تو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تو ہمارے پیارے محبوب علیہ السلام کو کسی ایک جہان کی طرف نہیں بلکہ سورہ فرقان میں لیکون للعالمین نذیرا، سورہ الانبیاء میں ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور صحیح مسلم شریف کی پہلی جلد صفحہ 199 کتاب الصلاۃ ابواب المساجد میں حضور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث صحیح ہے جس میں یہ مبارک الفاظ جگمگا رہے ہیں کہ محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا ارسلت الی الخلق کافۃ، جتنی خلق الہی ہے تمام کی تمام مخلوقات کے اوپر اللہ پاک نے میری رسالت کو جاری و ساری فرما دیا ہے۔ ارسلت الی الخلق کافۃ، تمام کی تمام خلق الہی پر اللہ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ خلق کا معنی کیا ہے؟ خلق کی ڈیفینیشن، خلق کی تعریف، ما سوی اللہ خلق، اللہ کریم کی مبارک ذات اور اللہ کریم کی مبارک صفات کے علاوہ باقی جو کچھ بھی ہے وہ سارے کا سارا خلق، مخلوق، عالم اور جہان ہے۔ فرمایا میری نبوت اور رسالت کے دائرے سے صرف اور صرف اللہ کریم کی ذات و صفات باہر ہے۔ اللہ کریم تو مجھے بھیجنے اور پیدا فرمانے والی ذات بابرکات ہے، یہ شان عظمت کمالات عطا کرنے والی ذات بابرکات ہے، تو میری نبوت اور رسالت کے دائرے سے فرمایا صرف اللہ کریم کی ذات و صفات باہر ہیں، باقی اللہ کریم کی ذات و صفات کے علاوہ باقی سب کچھ خلق ہے، اور تمام خلق الہی پر اللہ نے مجھے اپنا رسول بنا کر بھیجا ہوا ہے۔
افاضل اساتذہ تشریف فرما ہیں ارسلت الی الخلق کافۃ، اگر صرف اتنی حدیث پاک ہی ہوتی ارسلت الی الخلق تو خلق یخلق خلقا مصدر ہو گیا، مصدر پر جب بھی الف لام آئے یا جنس کا ہوتا ہے یا استغراق کا، صرف اتنے ہی الفاظ ہوں ارسلت الی الخلق تو معنی پھر بھی یہی بنے گا اردو کے اندر کہ اللہ نے مجھے تمام مخلوقات پر رسول بنا کر بھیجا، لیکن محبوب نے تاکید ارشاد فرمائی کافتن۔ تو عربی زبان میں کفا یا کف و کفن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ عربی انٹو عربی الکف و المنع، کافتن کاففتن تھا، ادغام ہوا کھڑا ہے، ہاں جی، اور کافتن عربی میں ہوتا ہے مانعتن کے معنی میں، اس میں فاعل مؤنث کا کلمہ اور صیغہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ارسلت الی الخلق کافہ، کافہ کا معنی ہے المانعہ یعنی روکنے والی، اپنے دائرے میں بند کرنے والی۔ ارسلت الی الخلق کافۃ اے رسالتی مانعۃ لجمیع الخلق فیہا، فرمایا اللہ پاک نے پہلے والے تمام انبیاء اور رسول علیہ السلام کے مقابلے میں مجھے امتیازی مقام عطا فرمایا ہے کہ میری رسالت وہ رسالت ہے جو تمام مخلوقات الہی کو اپنے دائرے میں بند کرنے والی ہے۔ فرمایا جہاں تک میری رسالت ہے وہاں تک مخلوق ہے، جہاں میری رسالت نہ ہو وہاں مخلوق کا وجود ہی نہیں ہو سکتا۔ اور رسالت اسلامی تعلیمات میں اور نبوت اسلامی تعلیمات میں کس شے اور کس چیز کو کہتے ہیں؟ آپ جس کلامی کتاب کو اٹھائیں گے سب میں یہی نظر آئے گا، الرسالۃ والنبوۃ ہی الرابطۃ بین المرسل والمرسل الیہم۔ نبوت اور رسالت باطنی رابطہ فیض کا نام ہے، اور محبوب کی رسالت تمام عالمین اور کائنات کے ذرے ذرے پر جاری و ساری ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب رسالت کائنات کے ہر ذرے پر ہے اور رسالت باطنی رابطہ فیض کا نام ہے تو ہمارے حبیب جس عالم میں جس جہاں میں جہاں بھی جلوہ گر ہوں، محبوب کا باطنی رابطہ فیض کائنات کے ذرے ذرے کے ساتھ قائم رہتا ہے۔ فرمایا جہاں تک میری رسالت ہے وہاں تک مخلوق ہے، جہاں میری رسالت نہ ہو وہاں مخلوق کا وجود ہی نہیں ہو سکتا، اور رسالت باطنی رابطہ فیض کا نام ہے۔ فرمایا جہاں تک ہمارا فیض ہے وہاں تک مخلوق ہے، جہاں ہمارا فیض نہ ہو وہاں مخلوق ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ عالم جہان اور مخلوقات اس لیے موجود ہیں کہ محبوب بھی موجود ہیں، آپ کا فیض رسالت بھی موجود اور جاری و ساری ہے۔ تو ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام کی تشریف آوری جب سارے جہانوں کے لیے ہے، تمام مخلوقات کے لیے، تو پھر واضح ہوا کہ تمام جہان، اب جہان کتنے ہیں؟ اس حوالے سے علماء نے بڑا تفصیلی کلام کیا ہوا ہے، اور تمام ہمارے متاخرین علماء اس مضمون پر متفق تقریباً نظر آتے ہیں کہ حضرت امام محمد بن سیرین تابعی کہ جن کے اساتذہ کرام اگر آپ صرف اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی ذی علم ہستیاں اور حضرات صحابہ کرام مہاجرین و انصار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جو آپ کے اساتذہ کرام میں ان کا شمار کریں تو امام محمد بن سیرین تابعی جو 110 ہجری میں وصال فرما رہے ہیں، اور سیدنا انس ابن مالک انصاری رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام ہیں، آپ کے اساتذہ کرام صحابہ کرام میں جو ہیں وہ کم از کم بھی 500 علمی ہستیاں ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر جیسی ہستیاں، حضرت سیدنا فاروق اعظم جیسی ہستیاں، حضور مولا کائنات باب و مدینۃ العلم والحکمت جیسی ہستیاں، تو الغرض 500 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے کم از کم آپ شاگرد ہیں۔ آپ کا فرمان امام ابن جریر طبریوں یا حافظ ابن کثیروں سب نے تحریر کیا ہے صحیح اسناد کے ساتھ کہ امام محمد بن سیرین تابعی فرماتے ہیں کہ ہمیں جو علم پیارے صحابہ کرام اور مبارک اہل بیت اطہار کے ذریعے سے پہنچا ہے وہ یہ ہے کہ کم از کم بھی اللہ پاک نے 18,000 عالم پیدا فرمائے ہوئے ہیں۔ جیسے ہم انسانوں کا الگ ہی عالم انس الگ ایک جہان ہے، عالم جنات الگ ایک جہان ہے، عالم ملائکہ و فرشتگان الگ ہے، عالم زمین الگ ہے، عالم سماوات و آسمان الگ ہے، عالم ارواح الگ ہے، عالم اجسام الگ ہے، عالم برزخ الگ ہے، عالم معاشر الگ ہے، عالم یقظہ و بیداری الگ ہے، عالم خواب و نیند الگ ہے، عالم منام اور رؤیا، عالم خواب الگ ہے۔ تو اس طرح 18,000 عالم ہیں جو اللہ پاک نے پیدا فرمائے، اور اللہ پاک فرماتا ہے انا ارسلناک شاہدن، محبوب ان 18,000 کے 18,000 عالمین پر ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا ہے، کیونکہ ہماری ہر رحمت ہماری ہر نعمت وہ آپ کے ہاتھ مبارک سے تقسیم ہو کر، کیوں؟ محبوب علیہ السلام تمام عالم خلق میں اللہ پاک کے نائب اکبر اور اللہ پاک کے خلیفہ اعظم ہیں۔
پھر محبوب ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا ہے کہ آپ عالمین میں جہاں بھی جلوہ گر ہوں، ایک وقت میں ایک مقام پر موجود اور جلوہ گر ہوں گے، لیکن ایک مقام پر موجود اور جلوہ گر ہوتے ہوئے میرے محبوب آپ تمام کے تمام عالمین پر جب چاہیں اپنے سر انور کی نگاہوں کے ساتھ بھی مشاہدہ فرما لیں، اور جب چاہیں دل مبارک کی آنکھوں کے ساتھ بھی مشاہدہ فرما لیں۔ ہمارے آقا کریم علیہ السلام کے دل مبارک میں بھی دو مبارک آنکھیں ہیں، حدیث صحیحہ میں فیہ عینان تبصران وَلَہُ اذنان یسمعان۔ نبی پاک علیہ السلام کے دل مبارک میں دو آنکھیں ہیں جو ہر وقت دیکھتی رہتی ہیں، دل مبارک میں دو کان ہیں جو ہر وقت سنتے رہتے ہیں۔ تو ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام کو شاہد بنا کر بھیجا، اس لیے محبوب علیہ السلام مکہ مکرمہ میں، مدینہ طیبہ میں، عالم دنیا میں جس مقام پر ہیں، محبوب جب بھی توجہ فرماتے ہیں تو آپ کی نگاہ اقدس تحت سرا تک بھی پہنچتی ہے اور اوپر عرش اولا تک بھی پہنچتی ہے۔ اب ہمارے کئی نوجوان عزیزوں کے ذہن میں یہ خیال، بھئی محبوب علیہ السلام جسم اقدس کے ساتھ ایک مقام پر موجود اور یہاں زمین پر جلوہ گر ہو کر آسمانوں کا، سدرۃ المنتہا کا، عرش الہی کا، عالم لوح و قلم کا کیسے مشاہدہ فرما سکتے ہیں؟ تو یاد رکھیے قرآن پاک سورہ انعام میں اللہ پاک کا ارشاد گرامی ہے، کذالک نری ابراہیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من الموقنین۔ یہ اللہ پاک کا واضح ارشاد گرامی ہے سورہ انعام کے اندر، فرمایا کذالک، اے پیارے محبوب علیہ السلام جس طرح ہم آپ کو مشاہدہ کرواتے ہیں تمام کے تمام آسمانوں کے ملکوت اور تمام زمینوں کے ملکوت کا، محبوب آپ سے پہلے کذالک نری ابراہیم، ہم اسی طرح مسلسل پیارے ابراہیم بن تارخ اپنے پیارے خلیل کو بھی مشاہدہ کرواتے ہیں ملکوت السماوات والارض، تمام کے تمام آسمانوں کے ملکوت کا، تمام کے تمام زمین کے ملکوت کا۔ تو اب یہاں السماوات کا لفظ ہے نا، کذالک نری ابراہیم، ارا یری اراتن فعل مضارع جمع متکلم، مضارع کی وضع عربی زبان پر تجدد استمراری کے لیے مسلسل محبوب علیہ السلام کو اللہ پاک مشاہدہ کرواتا ہے، اور محبوب جیسے آپ کو مشاہدہ کروا رہے ہیں آپ سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی ہم مشاہدہ کرواتے ہیں۔ کس چیز کا مشاہدہ کرواتے ہیں؟ کیا چیز دکھاتے ہیں؟ ملکوت السماوات، سارے کے سارے آسمانوں کے ملکوت۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ مکرمہ میں جلوہ گر ہیں، یا آپ فلسطین و شام میں جلوہ گر ہیں، اور اللہ پاک آپ کو تمام آسمانوں اور زمین کے ملکوت کا مشاہدہ کرواتا ہے، اور بار بار کرواتا ہے، مسلسل کرواتا ہے۔ ایک لفظ ہوتا ہے ملک، ایک لفظ ہوتا ہے ملکوت۔ تبارک الذی بیدہ الملک، اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ لفظ ملک بھی قرآن پاک میں آیا ہے، یہاں ملکوت السماوات والارض، لفظ ملکوت بھی قرآن پاک میں آیا ہے۔ تو اب دیکھیے کہ ملک اور ملکوت کس چیز کو کہتے ہیں۔ ملک کا معنی ہوتا ہے عربی میں اے ظاہر الشیء، وَمَلَكُوتُهُ اے باطنُهُ، ہر چیز کے ظاہر کو ملک کہا جاتا ہے اور ہر چیز کے اندرون اور باطن کو ملکوت کہا جاتا ہے۔ یہ مائک ہے نا میرے سامنے، تو چونکہ اتنے عرصے سے میں اس کو دیکھ رہا ہوں، اس کی شکل صورت سے میں فوراً پہچان جاتا ہوں کہ یہ مائک ہے، آلہ مکبر الصوت ہے، آواز کو دور تک پہنچانے کا، آواز کو بلند کرنے کا آلہ اور ذریعہ ہے۔ تو اس کی شکل صورت دیکھ کر میں اس کو پہچان لیتا ہوں، لیکن میں صرف اس کے ظاہر کو جانتا ہوں، مجھے اس کے باطن کا اور اندرون کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ اس کی حقیقت باطنی کیا ہے، اس میں کتنا فائبر استعمال ہوا ہے، کتنا سلور استعمال ہوا ہے، کتنا پلاسٹک استعمال ہوا ہے، اس میں کتنی تاریں اندر کام کر رہی ہیں، اس میں کون سا پرزہ کیا کیا فریضہ سر انجام دے رہا ہے، اس کا مجھے کوئی پتہ نہیں۔ جو بنانے والے ہیں یا اس کے جو ماہر ہیں وہ سمجھتے ہیں تھوڑا سا آواز میں اوپر نیچے معاملہ ہو جائے ان کو پتہ چل جاتا ہے کون سا پرزہ جو ہے وہ اب کام نہیں کر رہا، اس میں خلل ہو گیا ہے، خرابی ہو گئی ہے، وہ فوراً اس کو ٹھیک کرتے ہیں۔ تو میں صرف اس کے ظاہر کا عالم ہوں، ظاہر کو جانتا ہوں، اس کے باطنی حقیقت کا مجھے نہیں ہے پتہ۔ جو اس کے ماہر ہیں وہ اس کے ظاہر کو بھی جانتے ہیں، باطن کو بھی۔ تو یہ ہمارے سامنے جو مائک ہے اس کا جو ظاہر ہمیں نظر آ رہا ہے، اس پر عربی میں لفظ ملک بولا جاتا ہے، اور جو اس کے باطنی حقائق اور اندر معاملات ہیں ان پر لفظ ملکوت بولا جاتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کذالک نری ابراہیم ملکوت السماوات والارض، سارے آسمانوں کے تمام ظاہر جن کی باطن تک نگاہ جاری ہو، پہلے ظاہر نظر آئے گا تو پھر اس چیز کے باطن تک نگاہ جائے گی۔
فرمایا سارے آسمانوں کے جتنے ملکوت ہیں، ہر چیز کا ظاہر، یہ خوش آمدید، ہر چیز کے ظاہر تک اور آسمانوں میں موجود ہر چیز کا باطن، اسی طرح والارض، زمین کے بھی ظاہر، زمین میں جتنے اللہ پاک کے ملکوت ہیں، آیات ہیں، نشانیاں ہیں، مخلوقات ہیں. تو فرمایا میرے پیارے محبوب علیہ السلام، ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تمام کے تمام آسمانوں کی ہر چیز کا ظاہر بھی اور ہر چیز کا باطن بھی، تمام کی تمام زمین اور اس پر جو مخلوقات ہیں اس کا ظاہر بھی اور باطن بھی پیارے ابراہیم علیہ السلام کو دکھاتے رہے ہیں. اور شروع میں کذالک کا کاف کلمہ تشبیہ ہے. اسی طرح، کس طرح، جہاں بھی حرف تشبیہ اور ادات تشبیہ میں سے کوئی کلمہ آئے گا تو ظاہر ہے کہ مشبہ بہی بھی کلام کا حصہ ہوگا. مشبہ بھی کلام کے دو بازو ہو جائیں گے. یا مشبہ تو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مشاہدہ، مشبہ بہی کون سا مشاہدہ ہے؟ محبوب علیہ السلام کا مشاہدہ. محبوب جیسے آپ کو دکھاتے ہیں اسی طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی یہ سارے مشاہدات، سارے آسمانوں کے ظاہر و باطن اور زمین کے ظاہر و باطن، ہر چیز کے ظاہر و باطن کے مشاہدے کروائے ہیں جیسے ہم آپ کو کرواتے ہیں. محبوب علیہ السلام کا مشاہدہ مشبہ بہی ہے، ابراہیم علیہ السلام کا مشاہدہ یا مشبہ ہے. اور مشبہ بہی اپنی شرائط کے ساتھ مشبہ سے اقوا ہوا کرتا ہے. محبوب ابراہیم علیہ السلام پر سارے عالمین کی ذمہ داری نہیں تھی، ان کو تو اس لیے ہر چیز کا مشاہدہ ظاہر باطن کا کرواتے تھے لِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ وہ مقام حق الیقین پر پہنچ جائے. لیکن محبوب آپ تو ہمارے نائب اکبر ہیں، آپ تو ہمارے خلیفہ اعظم ہیں، ان پر عالمین کی ذمہ داری نہیں تھی. آپ پر تو ساری مخلوقات، سارے جہانوں اور سارے عالمین کی ذمہ داری ہے. اس لیے ابراہیم علیہ السلام کو بھی زمین و آسمانوں کے ملکوت ظاہر و باطن کا کبھی ہم نے ایسا مشاہدہ نہیں کروایا جیسا محبوب بار بار ہم آپ کو مشاہدہ کرواتے ہیں. اس لیے جو ہمارے دیوبند کے فاضلین ہیں یا غیر مقلدین اہل حدیث فاضل علماء ہیں تو وہ کہتے ہیں جی اگر محبوب علیہ السلام ہر شے کا مشاہدہ کرتے ہیں، حاضر و ناظر ہیں، تو پھر معراج کا فلسفہ تو ختم ہو گیا. کیسے ختم ہو گیا بھائی؟ ہاں جی، سخن شناس نہیں دل بر خطا اینجاست. آپ غور فرمائیں، محبوب انا ارسلناک شاہدن، قرآن فرماتا ہے دوسرے پارے سورہ البقرہ کی آیت 143 میں، ہاں جی، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، تو ہمارے محبوب شاہد بھی ہیں عالمین پر، محبوب شہید بھی ہیں اہل ایمان کے اوپر. اور شاہد و شہید وہی ہستی ہوتی ہے جو اپنی ذات حقیقی مقدسہ بشری کے ساتھ ایک وقت میں ایک مقام پر ہو، لیکن ایک مقام پر موجود ہوتے ہوئے بھی اپنے تمام ذمہ داری کے علاقے میں بالبصر او بالبصیرت، جب چاہے دل کی آنکھوں سے بھی دیکھ سکے، جب چاہے سر انور کی آنکھوں سے بھی دیکھ سکے. تو محبوب چونکہ عالمین میں اللہ پاک کے نائب اکبر اور خلیفہ اعظم ہے، جس چیز تک جو بھی فیض پہنچ رہا ہے، جو نعمت راحت پہنچ رہی ہے، وہ اللہ کریم کی طرف سے عطا ہو رہی ہے، لیکن تقسیم محبوب کے ہاتھ سے ہو رہی ہے. لہٰذا پہلے معراج سے پہلے اور معراج کے بعد بھی محبوب علیہ السلام عالمین میں جہاں بھی ہوں تمام عالمین کا مشاہدہ فرماتے ہیں. لیکن پہلے مشاہدہ تھا دور سے، اب چونکہ اللہ پاک کے علم ازلی میں کہ ہم نے اپنے محبوب علیہ السلام کی جو چند دن کم 63 سالہ دنیاوی حیات طیبہ ہے اس میں واقعات کا سلسلہ جو قائم فرمایا ہے، تو وہ اس طرح ہے کہ اب محبوب علیہ السلام نے چند مہینوں کے بعد چونکہ ہجرت فرما لینی ہے، اور ہجرت فرما کر میرے پیارے محبوب علیہ السلام مدینہ طیبہ میں جلوہ گر ہو جائیں گے. اور پہلے سال ہی محبوب علیہ السلام وہاں کی موجود 9 اقوام کے ساتھ آپ دنیا کا سب سے عظیم ترین اور بڑا عمرانی معاہدہ فرمائیں گے، جس کو میثاق مدینہ اور مدینہ پیکٹ ہمارے سیرت نگار کہتے ہیں. اور اس میثاق مدینہ کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ میرے پیارے مصطفیٰ علیہ السلام اس دور کی، دور جدید کی سب سے بڑی اور سب سے پہلی اسلامی نظریاتی مملکت ریاست مدینہ کا سنگ بنیاد رکھ دیں گے، اور محبوب علیہ السلام عملی طور پر حکمران بن جائیں گے. اور محبوب علیہ السلام چونکہ خاتم النبیین ہے، آپ کے بعد کسی نئے نبی، کسی نئے رسول علیہ السلام نے پیدا ہی نہیں ہونا. محبوب علیہ السلام کے علاوہ جتنے رسولان اعظام انبیاء کرام علیہ السلام ہیں وہ عالم دنیا میں محبوب علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے تشریف لا چکے. میرے حبیب خاتم النبیین ہیں. اب قیامت تک انسانی زندگی میں یعنی 622 سنہ عیسوی سے لے کر قیامت تک جتنا جنات اور انسانوں کی زندگی کا دور، پیریڈ اور زمانہ قیامت تک ہے،
اس میں آنے والے دور میں جتنے بھی انسانوں کو بڑے بڑے مسائل اور بڑے بڑے چیلنجز درپیش ہوں گے، وہ مسائل اور چیلنجز وہ علمی بھی ہو سکتے ہیں، فکری بھی ہو سکتے ہیں، نظریاتی بھی ہو سکتے ہیں، اخلاقی بھی ہو سکتے ہیں، تمدنی بھی ہو سکتے ہیں، اقتصادی اور معاشی بھی ہو سکتے ہیں، سیاسی اور انتظامی بھی ہو سکتے ہیں۔ فرمایا محبوب چونکہ خاتم النبیین ہے تو میرے محبوب علیہ السلام نے چونکہ اب قیامت تک کے لیے جن و انس کی کامل رہنمائی فرمانی ہے، اور تھوڑے تھوڑے عرصے کے بعد کئی سارے انسانی زندگی کے معاملات اور تقاضے جن میں تبدیلی آتی رہتی ہے، تو میرے محبوب علیہ السلام کو میں اس منصب پر جلوہ گر فرمانے سے پہلے لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا تحت الثری سے لے کر عرش اولا سمیت اپنی ہر آیت اور نشانی اور کائنات میں جتنے تکوینی امور میرے جاری و ساری ہیں، دور سے تو میرا حبیب پہلے بھی مشاہدہ فرماتا ہے، اب شب معراج قریب بھی ہر آیت اور ہر جہان میں میرے محبوب قدم رنجا فرمائے، تاکہ آپ کے وجود اقدس اور قدموں کی برکت بھی ہر عالم کو پہنچ جائے، اور میرے حبیب بھی قریب سے جاری میرا نظام شب معراج مکمل طور پر لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا مشاہدہ فرما لیں، دیکھ لیں، سمجھ لیں مکمل طور پر، تاکہ چند مہینوں بعد ہجرت فرما کر جب مدینہ طیبہ اور میثاق مدینہ اور آپ ریاست مدینہ کا سنگ بنیاد رکھیں، اور اس کے بعد آپ نے وہ تعلیم عطا فرمانی ہے ہر شعبے میں جو قیامت تک آنے والے ہر مسئلے کا جواب دینے والی ہو، تو میرے محبوب جب سارے عالمین کا مشاہدہ کر چکے ہوں گے تو میرا حبیب جو رہنمائی دے گا وہ قیامت تک کامل رہنمائی ہوگی۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حق جاری ہے، یا الہ لجپال لجپال پیر سیال پیر سیال۔ اب دیکھیے کہ جس وقت جواہر لال نہرو جو بر صغیر میں تحریک آزادی ہند کا بہت بڑا سیاسی رہنما تھا، ہندوؤں کا مذہبی پنڈت اور رہنما بھی تھا، مسز اندرا گاندھی کا والد سابق وزیر اعظم، وہ خود بھی پہلا وزیر اعظم بھی تھا، ہاں جی، اور بہت بڑی سیاسی شخصیت تھی، علمی شخصیت تھی جواہر لال پنڈت جواہر لال نہرو کی۔ اس نے فصیح انگریزی زبان کے اندر کچھ ایسے امور و معاملات پر اس کو برنگیختہ کیا گیا کہ اس نے کتاب لکھی اسلام اینڈ دا احمدزم، کہ مرزا غلام قادیانی جو 1908 میں مر رہا ہے، اس کی یہ جو احمدیت کی وہ بات کرتا ہے، غلام احمدیت کیا ہے اور اسلام کیا ہے، اس پر اس نے کتاب لکھی۔ مفکر اسلام، مصور پاکستان، دانائے راز، حکیم الامت، علامہ ڈاکٹر سر محمد اقبال علیہ رحمت، جو کہ حضرت علامہ کا وصال ہے اپریل 1938 کے اندر، تو حضرت علامہ نے وہ تحریر جو ہے وہ پڑھی، آپ تک پہنچائی گئی۔ آپ کو بہت دکھ ہوا کہ یہ شخص ایک ہندو پنڈت ہے اور سیاسی رہنما ہے، تو اس کو چاہیے تھا کہ اس مسئلے پر قلم اٹھانے سے پہلے جس نے بھی اس کو آمادہ کیا یہ تحریر لکھ کر شائع کرنے پر، اور پھر اس نے دنیا کی بڑی چند بین الاقوامی زبانیں جو ہیں ان میں انگریزی ہے، اور اس نے تو پوری دنیا میں یہ بات اپنی جو پھیلا دی ہے، تو کم از کم اسے چاہیے تھا کہ پہلے مسلمان دانشوروں سے یہ ملاقات کر لیتا۔ اس نے صرف احمدیوں کی بات سنی، اس نے محبوب کے غلاموں کی بات کیوں نہیں سنی؟ جانبداری کا اس نے مظاہرہ کیا ہے، اور تحقیق اس چیز کو نہیں کہتے۔ چنانچہ حضرت علامہ اقبال نے سب سے پہلے تو نہرو صاحب سے ٹائم لیا اور ان سے بالمشافہ ملاقات کی اور اس مسئلے کے اوپر گفتگو فرمائی، اور بنیادی معاملہ جو حضرت علامہ نے واضح کیا وہی میں عرض کرنے۔ اس کے بعد حضرت علامہ نے ملاقات کے بعد بھی آپ یہ نہیں سمجھے کہ میرا فریضہ اب ادا ہو گیا، بس کہ میں نے ایک ہی بندے اس لکھنے والے کے ذہن میں یہ بات ڈال دی، نہیں۔ آپ نے فرمایا جیسے اس نے اتنی بڑی زبان جس کو دنیا کے اندر بہت کثیر انسانی آبادی بولتی اور سمجھتی ہے، تو میں جو غلط فہمی اس کی کتاب اسلام کے حوالے سے پھیلا رہی ہے اس کا مداوع ہونا چاہیے۔ پھر آپ نے بھی فصیح انگریزی زبان میں تھوڑے ہی عرصے میں کتاب مرتب کر کے شائع کروا دی، وہ کتاب موجود ہے، اس کا نام بھی آپ نے یہی رکھا، اسلام اینڈ دا احمدزم بائی دا ڈاکٹر محمد اقبال۔ ٹھیک ہے جی، تو وہ جو ملاقات میں آپ نے نقطہ بالمشافہ مل کر واضح کیا، اور جو اس کتاب کا بھی بنیادی مرکزی نقطہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے فرمایا مسٹر نہرو صاحب،
یہ جو آپ غلام قادیانی اور اس کے پیروکاروں کی بات سن کر آپ نے اسلام کے ایک اتنے اہم ترین موضوع کے اوپر جو ہے قلم اٹھایا، ہم مسلمانوں کے ہاں جو نبوت اور رسالت کا عقیدہ ہے اور تصور ہے، سب سے پہلی غور کرنے کی بات یہ ہے کہ نئے نبی کی یا نئے رسول کی یا نئے پیغام اور نئی آسمانی ہدایت اور نئی وحی کی ضرورت انسانوں کو کب پڑتی ہے؟ آپ جو کہتے ہیں بھی نئے نبی کی ضرورت ہے، تو سوال یہ ہے کہ نئے نبی کی، نئے رسول کی، نئی وحی کی ضرورت کب انسانیت کو لاحق ہوتی ہے؟ ضرورت کب پیش آتی ہے؟ کہ جب انسانی زندگی سفر طے کرتے کرتے ایسے مرحلے کے اندر آ جائے کہ انسانوں کے سامنے اپنے دور کے تقاضوں کے مطابق ایسے نئے بڑے بڑے چیلنجز آ جائیں، ایسی بڑی بڑی مشکلات انسانی زندگی میں آ جائیں کہ ان مشکلات، ان چیلنجز، ان مسائل، وہ میں نے عرض کیا کہ وہ مسائل علمی بھی ہو سکتے ہیں، وہ فکری و نظری بھی ہو سکتے ہیں، وہ معاشرتی و سماجی بھی ہو سکتے ہیں، وہ اخلاقی اور تمدنی بھی ہو سکتے ہیں، وہ اکنومیکل، اقتصادی اور معاشی بھی ہو سکتے ہیں۔ کسی بھی قسم کے چیلنجز، کسی بھی قسم کی مشکلات اور مسائل ہو سکتے ہیں۔ تو انسانی زندگی ایسے نئے مسائل اور ایسے لا ینحل قسم کے مشکلات کا شکار ہو جائے کہ انسانیت کے تمام اوکلا اور تمام مکمل غور و فکر کرے، لیکن اس مسئلے کا، اس چیلنج کا حل نہ مل رہا ہو، ان مسائل کا حل نہ مل رہا ہو، تو پھر نئے نبی کی ضرورت پڑ جاتی ہے، نئی آسمانی ہدایت اور نئے پیغام اور رسول کی ضرورت لاحق ہو جاتی ہے۔ فرمایا مسٹر نہرو صاحب، ہمیں جو اللہ پاک نے دین حضور خاتم النبیین سید الاولین والآخرین علیہ السلام کے ذریعے سے دیا ہے، اس کے بارے میں جب ہمارے کریم آقا نے 632 سنے عیسوی میں وصال اقدس والے سال محبوب علیہ السلام نے 9 ذی الحج جمعے کے دن سن 10 ہجری خطبہ حجت الوداع میدان عرفات میں جب ارشاد فرمایا تھا، تو اس کے بعد آیت بینہ نازل ہوئی تھی جس میں اللہ پاک کے ارشاد گرامی ہے قرآن پاک میں، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل فرما دیا۔ یہ بشارت اللہ تعالیٰ نے پہلے کسی نبی اور رسول اور کسی امت کو عطا نہیں فرمائی ہے۔ الیوم، آج کے دن، وہ آج کا دن کون سا؟ جمعے کا دن تھا، 9 ذی الحج سن 10 ہجری۔ فرمایا آج کے دن اکملت لکم دینکم، میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل فرما دیا، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور تم پر اپنی نعمت کو میں نے مکمل فرما دیا، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور اسلام کو بطور دین تمہارے لیے میں نے پسند فرما لی، اور اسلام پر بطور دین میں اللہ تمہارے لیے راضی ہو گیا۔ تو فرمایا ہمیں یہ بشارت حاصل ہے، یہ رب کریم کا ارشاد گرامی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل فرما دیا ہے۔ تو حضرت علامہ نے فرمایا مسٹر نہرو صاحب، میں جتنے بھی فلسفہ ہائے قدیم ہے اور نظام ہائے قدیمہ، ان سب کو پڑھ بھی چکا ہوں، سمجھ بھی چکا ہوں، ان کا عقل کی اور علم کی میزان پر میں وزن بھی کر چکا ہوں، اور اس دور جدید میں جتنے بھی قوانین، جتنے نظام ہائے زندگی اور جتنے بڑے بڑے اس وقت فلاسفر اور جتنے بڑے بڑے ریفارمر اور مصلحین دنیا میں نے جناب فرانس کے برگسان سے بھی ملاقات کی ہے، میں نے نٹسے سے بھی ملاقات کی ہے، میں نے فلاں سے بھی ملاقات کی ہے۔ فرمایا اس وقت جتنے بھی دنیا میں رائج نظام ہے اور فلسفہ قدیمہ و جدیدہ، ان سب پر مجھے مہارت ہے، اور حضرت علامہ کا یہ فرمان موجود بھی ہے، خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں، میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر۔ حضرت علامہ فرماتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی مجھ پر عنایت ہے محبوب علیہ السلام کے صدقے سے، خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں، کہ کوئی بھی میرے پاس سوال آئے تو میں اس کے جواب دینے کی صلاحیت اور لیاقت رکھتا ہوں۔ حضرت علامہ فرماتے ہیں اللہ پاک خرد اور عقل کی جتنی گتھیاں ہیں وہ ساری سلجھ چکی ہیں،
اب مجھے اپنا اور اپنے محبوب کے عشق کا کوئی ذرہ عطا فرما دے، میرا مولا مجھے صاحب جنوں کر۔ تو حضرت علامہ اقبال نے فرمایا کہ جناب یہ جو آپ نے اس موضوع پر قلم اٹھایا ہے تو پہلے آپ کسی مسلمان دانشور کسی عالم سے تو مل لیتے۔ ہاں جی، فرمایا جو ہمارے پاس کتاب ہے نا قرآن مجید، الیوم اکملت لکم دینکم، حضرت علامہ فرماتے ہیں آپ میرے ساتھ بیٹھ جائیں، اگر آپ کو اللہ کریم کی جانب سے اتنی لیاقت نگاہ اور علم ملا ہوا ہے کہ اس وقت روئے زمین پر جتنے بھی انسانی مسائل ہیں ان مسائل اور مشکلات کا اگر واقعی آپ علم فہم اور ادراک رکھتے ہیں، اور ادھر اگر الحمد سے لے کر والناس تک آپ قرآن کے بھی عالم اور عارف ہیں، تو پھر یاد رکھ لیجئے کہ قیامت تک جتنے بھی انسانی زندگی کے مسائل ہوں گے، آپ جس دور میں بھی قرآن کو سمجھ کر پڑھیں گے آپ کو ایسے لگے گا کہ گویا کہ قرآن میرے ہی دور کے مسائل کو حل کرنے کے لیے نازل ہوا ہے۔ آن کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت او لا یزالستو قدیم۔ آن کتاب زندہ، فرمایا بے شک 1400 سال پہلے محبوب علیہ السلام پر اس کا نزول ہوا ہے، لیکن جس دور کے اندر آپ ہیں اور آئندہ مستقبل آنے والے زمانے میں بھی جس دور کا بھی صاحب علم و دانش جو دنیا کے مسائل پر بھی نظر رکھنے والا ہو اور قرآن کو بھی سمجھنے والا ہو، ادھر وہ اپنی دنیا کے جتنے پرابلمز، جتنے مسائل، جتنے بھی چیلنج ہیں ان کو بھی سمجھے اور دیکھے، اور ادھر قرآن کی تعلیمات کو دیکھے، تو وہ اسی نتیجے پر کہ قرآن صرف 1400 سال کے متعلق کی رہنمائی نہیں دیتا، بلکہ آن کتاب زندہ، قرآن آج بھی کتاب زندہ ہے جو ہمارے دور میں مکمل رہنمائی عطا فرمانے والا ہے۔ اور فرمایا اسی طرح ہمارے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی سیرت طیبہ، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، انسانی اخلاق کے مکارم اور اچھائیوں کو بلندیوں تک اور پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے ہماری بعثت ہوئی ہے۔ اس لیے جناتوں یا انسانی زندگی کی جتنی بھی ضروریات ہو سکتی ہیں وہ قرآن بھی کامل قیامت تک رہنمائی دیتا ہے، اور سیرت مصطفیٰ کریم علیہ السلام بھی قیامت تک کامل ترین رہنمائی عطا فرماتی ہے۔ لہذا نئے نبی اور رسول علیہ السلام کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین سے لے کر اور محبوب علیہ السلام کی جو 100 آیات بینات قرآن پاک میں ختم نبوت، اسی لیے حضرت علامہ یہ درس عطا فرماتے ہیں کہ محبوب علیہ السلام کی شان ختم نبوت کے متعلق اگر تھوڑا سا بھی تذبذب آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ مسلمان نہ قرآن کو کامل کتاب مان رہا ہے، نہ سیرت مصطفیٰ علیہ السلام کو کامل مان رہا ہے، نہ ایمان قرآن پر رہتا ہے نہ سیرت و سنت مصطفیٰ علیہ السلام پر رہتا ہے۔ ایمان اسی وقت ہی برقرار رہتا ہے جب اب حضور کو خاتم النبیین تسلیم کرتے ہیں۔ تو الغرض چونکہ محبوب علیہ السلام کے بعد کسی نئے نبی رسول علیہ السلام نے پیدا نہیں ہونا، محبوب علیہ السلام خاتم النبیین ہے، قیامت تک انسانی زندگی میں آنے والے جتنے امور و معاملات ہیں چونکہ محبوب کریم علیہ السلام نے ہر ایک چیز کے متعلق کامل رہنمائی عطا فرمانی ہے، تو جو کچھ قرآن میں ہے تاکہ میرے پیارے مصطفیٰ علیہ السلام شب معراج ہر عالم اور ہر جہان میں قریب سے آیات الہی کا مشاہدہ کریں، جو اللہ پاک کے تکوینی نظام اور معاملات و امور اور اصول جاری ہیں میرے پیارے محبوب علیہ السلام ان کا مشاہدہ اپنے دل مبارک کی آنکھوں سے، سر انور کی آنکھوں سے قریب جا کر لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، ہر آیت اور ہر نشانی کا محبوب علیہ السلام مشاہدہ فرمائیں۔ اور میرے حبیب پر اب جتنا بھی ہجرت کے بعد قرآن مجید فرقان حمید ان رہنمائیوں کے حوالے سے نازل ہو تو قرآن کا جو فرمان ہوگا، میرا حبیب تو پہلے ہی شب معراج سارے عالمین کی سیر فرما چکا ہے، سارے عالمین کی آیات کا مشاہدہ فرما چکا ہے، لہذا جیسے جیسے وحی الہی آئے گی میرا حبیب فوری طور پر ان چیزوں پر توجہ، وہ ساری چیزیں تو عملاً محبوب دیکھ چکے ہیں۔ تو میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی تاکہ سیرت طیبہ اکمل ترین کامل ترین سیرت طیبہ ہو، محبوب علیہ السلام کی رہنمائی کامل ترین رہنمائی ہو جو قیامت تک کی انسانی ضروریات کو پورا کرے، لہٰذا اللہ کریم جل شانہ نے بہت ساری حکمتوں میں سے ایک بنیادی اور بڑی حکمت جو قرآن فرماتا ہے وہ یہی ہے لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، ہم نے سیر کروائی اپنے عبد محبوب عبد معزون اپنے پیارے محبوب نبی علیہ السلام کو، لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم اپنی آیات بینات کا مشاہدہ اپنے پیارے محبوب نبی علیہ السلام کی ذات بابرکات کو کروا دیں۔
تو ہمارے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہماری زندگی کے جتنے بھی امور و معاملات ہوں، ہمارے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی کامل رہنمائی کہ 13 رجب المرجب کو حضور امیر المومنین مولا المسلمین خاتم الخلفاء الاکابر امام الاولیاء سیدنا مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی تاریخ ولادت مقدسہ بھی اور آپ ساتھ آپ کا ذکر بھی شامل کرتے ہیں، تو حضور امیر المومنین مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا بھی فرمان گرامی ہے کہ آپ جس دور کے اندر ہیں، اگر اس دور کے علوم و فنون اور اس دور کے جتنے امور و معاملات ہیں اگر آپ کی ان پر نظر ہے اور ادھر آپ قرآن کے بھی عالم اور عارف ہیں، تو حضور مولا کائنات نے فرمایا لا تنقضی عجائبہ، دنیا ختم ہو جائے گی، قیامت قائم ہو جائے گی، لیکن اللہ کی کتاب قرآن کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ ہاں جی، اور حضور امیر المومنین مولا کائنات نے تو بڑے بڑے عظیم بھی لا ینحل بھی مسائل کا حل براہ راست قرآن مجید فرقان حمید سے عطا کیا ہوا ہے۔ ہاں جی، اللہ پاک حضور امیر المومنین کے درجات عالیہ بھی بلند فرمائے۔ آپ حضرات نے جس عقیدت محبت کے ساتھ آج کی اس بابرکت محفل اقدس کا اہتمام فرمایا ہے، اور بالخصوص ہمارے بھائی محمد زاہد صاحب جو قطر میں ہیں اور وہاں سے ماشاءاللہ بڑی محبتوں کا اظہار فرما رہے ہیں، اور آپ سب منتظمین احباب، اللہ پاک آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے اور مجھ فقیر حقیر طالب علم کی حاضری قبول فرمائے، آپ سب کو دین و دنیا کی اللہ پاک ہر خیر عطا فرمائے، آمین وما علیہ الا البلاغ۔ جی آپ آل رسول چونکہ الامر فوق الادب، ورنہ من آنم کے من دانم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا الہ العالمین، منتظمین کا حسن انتظام، تمام حاضرین کی حاضری اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرما۔ پیارے آقا کریم علیہ التحیات و تسلیم کی بارگاہ بے کس پناہ کی عملی محبت اور عملی غلامی کا شرف ہم سب کو عطا فرما۔ محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس کی سچی محبت، محبوب علیہ السلام کی مقدس نورانی تعلیمات، آپ کی شریعت طاہرہ، سنت مبارکہ، سیرت طیبہ پر عمل کرنے کی ہم سب کو ہمت و توفیق عطا فرما۔ یا اللہ کریم، جو معراج شریف کے موقع پر اللہ پاک نے تحفہ معراجیہ تیری ذات بابرکات نے پیارے محبوب علیہ السلام کو نماز کی صورت میں عطا فرمایا، یا اللہ اس نماز کی بھی محبت، اس کی ادائیگی، اس نماز کے انوار ہم سب کو عطا فرما۔ یا الہ العالمین، حضور امیر المومنین مولا المسلمین سیدنا مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ کی نگاہ عنایت اور آپ کے فیض و برکات بھی ہم سب کو عطا فرما۔ آپ کی نورانی تعلیمات پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ آپ کی محبت عین ایمان ہے، آپ کی بارگاہ اقدس سے دوری اور بغض یہ منافقت ہے، یا اللہ ہمیں کامل ایمان عطا فرما۔ حضور مولا کائنات کی سچی محبت اور غلامی عطا فرما۔ یا الہ العالمین، منتظمین نے جس عقیدت اور جذبے کے ساتھ انتظام فرمایا، حاضرین جو تشریف لے کر آئے، یا اللہ سب کا حسن انتظام، حاضرین کی حاضری قبول فرما، اور آج کی اس بابرکت محفل اقدس کے فیض و برکات جملہ منتظمین اور حاضرین کو عطا فرما۔ عالم اسلام ہمارے پیارے وطن پاکستان پہ کرم فرما، یا اللہ اہل فلسطین کو ظالموں کے ظلم سے نجات عطا فرما۔ یا پیارے پروردگار، جتنے بھی حاضرین و منتظمین ہیں، ان کی جتنی جائز دلی تمنائیں ہیں آج کے ذکر مبارک کی برکت سے سب کی جائز دلی حاجات کو پورا فرما۔ جتنے اہل ایمان مرد و خواتین آج تک وصال فرما گئے سب کی بخشش و مغفرت فرما۔ جو بیمار ہیں مسلمان سب کو صحت کاملہ عطا فرما۔ آل رسول اللہ السلام کا فیضان ہمیں عطا فرما، ہمارے علماء کرام کے سایوں میں برکت عطا فرما۔ ہمارے اس مرکز فیض اور مسجد، یا اللہ یہاں کے فیضان کو عام سے عام فرما۔ جملہ نمازی حضرات، امام صاحب، خطیب صاحب، مؤذنین، مسجد کی خدمت کرنے والے، اور یا اللہ اس مسجد کا خیال کرنے والے سب کو دین و دنیا اور دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما۔ آمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔